وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخ فیہ کا دم، عجب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شان خاتون جنت مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جو کہ مبلغات کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق 12 بیانات کا یہ حسین مدنی گلدستہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 13 پر درود پاک کی فضیلت المعجم الاوسط حدیث نمبر 721 کے حوالے سے لکھی ہے۔ شہنشاہ ولایت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی، یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ علامہ کفایت علی کافی شہید علی رحمۃ اللہ المجید فرماتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے کلام کو اعلیٰ حضرت پسند فرماتے ہیں۔ دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برابر قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ اگر درود شریف نہ ہو تو قیامت تک بھی حاجتیں پوری نہیں ہوں گی۔ وہ دعا کی قبولیت کا باعث درود ہے، یہ درود کی برکات ہے۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ فیضان حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ ناظرین و ناظرات کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اچھی اچھی نیتیں ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے کر لینے چاہیے۔ کیسی بات ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 131، جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا
اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کیا مغفرت کا سبب وہی سڑک بنی جس سے آپ نے بہت زیادہ مال خرچ کر کے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی طرف بنوایا تھا؟ کہا نہیں، اس سڑک کا ثواب تو کام کرنے والوں کو ملا، مجھے تو اللہ عز و جل نے میری اچھی نیتوں کی وجہ سے بخشا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ قوت القلوب کے حوالے سے فیضان ریاض الصالحین میں لکھا ہے، اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں شرکت کرنے کی اچھی نیتیں کیجیے، اللہ کی رضا، حصول ثواب، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی، توجہ کے ساتھ سننے کی، اہم مدنی پھول لکھنے کی، جو نیکی کی دعوت دی جائے اس پر عمل کرنے کی، ممکن ہو تو دوسروں تک پہنچانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت شان و عظمت عطا فرمائی۔ آپ ایک ولیہ ہیں، آپ ایک نبی کی والدہ ہیں، ایک نبی کی پرورش میں رہنے والی ہیں، جنت میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجیت میں ہوں گی، بیت المقدس کی خادمہ، عبادت گزار، روزے دار، اپنے دور کی عورتوں کی سردار۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی، ان کی پرورش ہوئی جنتی پھلوں سے، بے موسمی پھل انہیں اللہ کی جانب سے عطا کیے جاتے تھے۔ ان کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سبحان اللہ، قرآن پاک میں 31 مقامات پر آپ کا نام پاک آیا ہے۔ فرشتوں سے ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ پچھلے سلسلے میں ان کے خاندان کا کچھ تعارف عرض کیا گیا تھا، مزید آج ہم سنتے ہیں۔ آپ کے خاندان کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی۔ یہ شرفاء کا خاندان تھا، چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔ اس آیت میں آل عمران سے مراد ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیداتنا بی بی مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول تفسیر نور العرفان اور تفسیر نعیمی میں عطا فرمائے، چن لیجئے۔ فرماتے ہیں تفسیر نور العرفان میں، معلوم ہوا بزرگوں کی اولاد ہونا بھی دینی عزت کا باعث ہے۔ بزرگوں کی اولاد ہونا دینی عزت کا باعث ہے۔ مزید فرماتے ہیں، معلوم ہوا بزرگوں کی سچی اولاد وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ جو سید ہیں وہ اس پر توجہ فرمائیں، اور جو پیروں کی اولاد ہوتی ہے، علماء کی اولاد ہوتی ہے، شرفاء کی اولاد ہوتی ہے، انہیں بھی اس پر توجہ کرنی چاہیے اور اپنے خاندان کے لیے عزت کا باعث بننے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ شرمندگی کا باعث ہوں۔ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے تحت مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں کہ بیٹی کی اولاد آل میں داخل ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو عمران کی آل کہا گیا،
حالانکہ وہ ان کے نواسے، لہذا سادات کرام حضور علیہ السلام کی آل ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک جو ہے یہ آپ کی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی۔ آپ کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا وہ پیارا مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں، تو ان کو آل عمران کہا گیا۔ اسی طرح صراط الجنان جو مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ تفسیر ہے، اس میں اس آیت کے تحت یہ مدنی پھول لکھا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت و شان کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد سے ہیں، ان کے دین پر ہیں، ان کی شان و عظمت کا بیان ہے، اور آل عمران یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کا بیان ہے۔ تو اسی سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے۔ تو بڑا ہی مبارک خاندان ہے حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور ان کا ذکر خیر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان، اولاد سے نا امیدی ہوئی، دل میں اولاد کی محبت اور شوق پیدا ہوئی، تو اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے حصول کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی گود ہری کی۔ تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کی تو میں اسے اللہ تعالیٰ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ خانہ کعبہ سے قبل بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، اور پھر اللہ کے حکم سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق کعبے کو پھر قبلہ بنایا گیا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا، یہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ آپ نے یہ نظر کب مانی؟ تفسیر نعیمی میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرار حمل کے بعد یہ نظر مانی۔ منت کیوں مانی؟ اس کے بارے میں تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بوڑھی ہو گئی تھیں، بانج تھیں، اولاد نہ تھی، انہیں عورتوں پر رشک آتا تھا، تو انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھ پر بطور شکر نظرے اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور وہ اس کے خادموں میں سے ہوگا۔ یہ منت کا خیال حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیسے آیا؟ تو تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالی کے الہام سے منت مانی تھی۔ منت مان لی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بچے کو وقف کر دوں گی۔ اب ان کے شوہر حضرت سیداتنا
مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت سیدنا عمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اگر بیٹا ہوا پھر تو منت درست ہے، لیکن اگر بیٹی ہو گئی تو پھر کیا کرو گی؟ جبکہ اس مقدس گھر کی خدمت کے لیے عورت قابل نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت سیداتنا حنا رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہو گئے۔ جب سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی تشریف آوری ہوئی تو اب سیداتنا حنا رضی اللہ تعالی عنہا غمزدہ ہو گئی کہ میری امید تو بیٹے کے ساتھ تھی، بیٹی پیدا ہو گئی، میں منت کیسے پوری کروں گی؟ اس تعلق سے تفسیر نعیمی میں جو کچھ مفتی صاحب نے لکھا ہے وہ سن لیجئے۔ اب لکھتے ہیں چونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے وقف کیے جاتے تھے کہ وہ بلوغ تک یعنی بالغ ہونے تک وہاں کی خدمت کرتے، بالغ ہو کر انہیں اختیار ملتا کہ خواہ اسی کام میں مشغول رہیں یا دنیاوی کاروبار کریں، لیکن اگر وہ یہاں قیام اختیار کر لیتے تو پھر انہیں دنیاوی کاروبار کا اختیار نہ رہتا تھا۔ یہ بچے اپنے ماں باپ کی خدمت، گھر کے کام کاج سے بالکل دور رکھے جاتے تھے۔ چونکہ بنی اسرائیل میں نہ مال غنیمت آتا تھا نہ قیدی، اس لیے اس وقف کا رواج تھا۔ کوئی نبی ایسا نہ گزرا جس کی نسل میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے محرر نہ ہوں۔ اب نظر و منت کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے شان خاتون جنت، بہت پیاری کتاب آقا کی شہزادی کی شان اس میں لکھی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 161 تا 172 اسی کا ذکر خیر ہے، منت اور نظر کے بارے میں۔ چنانچہ صفحہ نمبر 161 پر لکھا ہے نظر و منت شریعت میں اس عبادت کے کام کو کہتے ہیں جو بندہ خود اپنے اوپر لازم کر لے۔ مثلا یہ کہا کہ اگر میرا فلاں مقصد پورا ہو گیا تو میں اتنے رکعتیں نفل پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو خدا کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤں گا، یا کوئی بھی نیک کام کروں گا۔ اور آگے چل کے مرآت شرح مشکات کے حوالے سے لکھا ہے غیر واجب عبادت کو اپنے اوپر واجب کر لینا نذر ہے۔ نظر شرعی میں یہ شرط ہے کہ ایسی چیز کی نظر مانی جائے جو کہیں نہ کہیں واجب ہو۔ جو چیز کہیں واجب نہ ہو اس کی نظر شرعی درست نہ ہوگی۔ نمبر 2 وہ کام عبادت ہو۔ نمبر 3 خالص اللہ کے لیے ہو، کسی بندے کے لیے نہ ہو، کیونکہ نظر شرعی عبادت ہے اور عبادت صرف رب تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ ہاں نظر لغوی بمعنی نذرانہ بندوں کی ہو سکتی ہے، مگر اس کا پورا کرنا شرعاً واجب نہیں۔ فاتحہ بزرگان 11ویں شریف کی نظر ماننا شرعی نظر نہیں، لغوی نظر ہے۔ اور آگے مزید اس کی وضاحت لکھی ہے، منت کے بارے میں آیت پاک بھی ہے اور اس کی تفسیر خزائن العرفان سے بھی ہے۔ منت پوری کرنے والوں کی مدح سرائی کے بارے میں بھی آیت لکھی ہے۔ صحابہ اکرام کا منت ماننا یہ لکھا ہے، کون سی منت مانی جائے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کے بارے میں لکھا ہے۔ نظر کے 3 حروف کے نسبت نظر کے 3 احادیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ آپ یہاں سے شان خاتون جنت کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت سیداتنا حنا رضی اللہ تعالی عنہ ام مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان بیٹی کی ولادت سے غمزدہ ہوئی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اب وہ نظر پوری نہیں ہو سکے گی، میری منت کیسے پوری ہوگی؟ تو اس لیے آپ نے غم کا اظہار کیا، اور آپ کا یہ غم بے صبری ناشکری کا نہیں تھا، ایک نعمت ایک عبادت سے محرومی کا تھا کہ بیٹا ہوتا تو خدمت بیت المقدس کرتا، مجھے دائمی ثواب پہنچتا، لڑکی نہ یہ کام کر سکے گی نہ مجھے اجر ملے گا۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں بے صبر کا غم برا ہے، محرومی کا غم و حسرت عبادت۔ اب سنیے بہت پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے یہاں عنایت فرمائے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں ایک فقیر
اپنے مالدار نہ ہونے پر اس لیے غم کرتا ہے کہ اگر میں مالدار ہوتا تو دوسروں کی طرح سینما دیکھتا، شراب پیتا، استغفر اللہ، تو یہ مجرم ہے۔ اگر اس لیے غم کرتا ہے کہ میں مالدار ہوتا تو کوٹھیاں موٹر تیار کرتا، نہ مجرم ہے نہ ثواب کا مستحق۔ اگر اس لیے غم کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی زکوٰۃ دیتا، حج کرتا وغیرہ، یہ غم عبادت ہے، اور یہ فقیر ان عبادات کا ثواب پائے گا۔ آپ کا یہ غم، حضرت سیداتنا حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غم تیسری قسم کا تھا، عبادت کا غم تھا کہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی جو سعادت تھی وہ میں کیسے حاصل کروں گی، تو اس لیے آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ اچھا، وہ نادان جو بچی کی ولادت پر منہ بگاڑ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بچی کی ولادت پر غم کرنا، حسرت کرنا، افسوس کرنا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اور بعض جاہلوں کا تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ استغفر اللہ، وہ گھر والی کو طلاق دے دیتے کہ جیسے اس کے اختیار میں ہو۔ اس کے اختیار میں تھوڑی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے بچہ دے، جس کو چاہے بچی دے، بیٹا دے، بیٹی دے، یہ اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو وہ نادان مرد یا عورت جو بچی کی ولادت پر منہ بگاڑتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، وہ سنیں ہمارا مولا تعالی قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 58-59 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ بیٹی کی پرورش، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بیٹی کے آنے پر غم و حسرت و افسوس کا اظہار نہ کیا جائے، منہ نہ بگاڑا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ نرم دل ہوتی ہیں، ماں باپ کے لیے زیادہ رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ رسالہ پڑھیں اور بیٹی کی پرورش کی فکر کریں۔ وہ نادان جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، وہ جاہلیت کے زمانے میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں بیٹیوں کو اسلام کا سائبان ملا۔ اس رسالے میں یہ لکھا ہوا ہے، قیامت تک کی مدد کی بشارت ہے۔ کس کے لیے؟ سنیے، المعجم الصغیر کے حوالے سے لکھا ہے، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان، جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اپنے پروں سے اس لڑکی کا احاطہ کر لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں، ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے، قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ مخصوص فضیلت بیٹے کے پر تھوڑی ہے، بیٹی کی فضیلت ہے یہ۔ مزید سنیے، حلیات الاولیاء حدیث نمبر 6348، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی ایک بیٹی ہو
وہ اس کو ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اور اللہ عز و جل نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو وہ بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ستر اور حجاب یعنی پردہ ہوگی۔ اس طرح 3 بیٹیوں کی پرورش پر انعام بھی لکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل نے جنت واجب کر دی، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش پر انعام، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کی پرورش کی بھی فضیلت ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور بیٹی کی پیدائش پر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، سنیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ تو اس سے زندہ دفن کرے، نہ حقیر سمجھے، اور نہ ہی اس پر بیٹے کو فضیلت دے، تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کاش جنت ملے اور جنت میں بھی آقا کا پڑوس عنایت ہو جائے۔ جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے بدکار الہی، بیر رضا قطب مدینہ، بیر رضا قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ وہ خوش نصیب جو بیٹی کے پیدا ہونے پر نہ اس کو زندہ دفن کرے، نہ اس کو حقیر جانے، نہ بیٹے کو فضیلت دے، اللہ عز و جل اس سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی کے حقوق کیا ہیں، بیٹے کے حقوق کیا ہیں، نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے۔ پتہ کیسے چلے؟ کیا فلمیں دیکھنے سے پتہ چلے گا یا گناہوں بھرے چینل دیکھنے سے پتہ چلے گا؟ نہیں، مدنی چینل دیکھنے سے پتہ چلے گا، علم دین کے مطالعے سے پتہ چلے گا، کتب و رسائل جو قرآن و حدیث کے مضامین پر مشتمل ہیں، علماء حقہ کے لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ بیٹی کی پرورش یہ رسالہ پڑھیں، اولاد کے حقوق یہ مکتبے کا رسالہ، یہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ بچے کے کیا حقوق ہیں، بچی کے کیا حقوق ہیں۔ اب پڑھیں تو پتہ چلے۔ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جائیں، ایسی اسلامی بہنوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو نیک ہیں، علم دین جانتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی اچھا اثر ہوگا، اللہ نصیب فرمائے۔ تو بہت سے اس میں بچوں کے بھی حقوق لکھے ہیں، بچیوں کے بھی حقوق، اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے جس کو آسان کر کے شائع کیا گیا ہے۔ حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ کاش ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جاتی، اور پڑھتے بھی چونکہ ہم عربی نہیں جانتے تو ترجمے کے ساتھ پڑھتے، اردو ترجمہ پڑھتے، کنز الایمان پڑھتے، کاش تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان یا صراط الجنان مکتبے والی وہی پڑھ لیتے۔ بہرحال سنیے ہمارا مولا تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36، ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا،
اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 146 سنیے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شیطان ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو، جو بھی پیدا ہوتا ہے، اس کو کچوکے مارتا ہے، انگلی چبھوتا ہے۔ یہ دوسری روایت میں نے پڑھا تھا۔ شیطان اور شیطان کے اس کچوکے مارنے کی وجہ سے بچہ چیختا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس سے محفوظ رہے۔ اور المستدرک حدیث نمبر 4214 میں ہے، جب حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جنم دیا تو اس وقت دعا کی، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا تو شیطان صرف حجاب میں کچوکا مار سکا۔ تو شیطان سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بچانے کے اسباب کرنے چاہیے، اپنے گھر کو بھی بچانا چاہیے، شیطان سے اپنا ایمان بھی بچانا چاہیے، شیطان سے ظاہر بھی بچانا چاہیے، شیطان سے باطن بھی بچانا چاہیے۔ کس طرح بچائیں، شیطان سے کس طرح بچیں، چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ جو درود پاک پڑھے گا، بالخصوص درود تاج کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی برکت سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ آیت الکرسی شریف پڑھنے سے بھی شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں پڑھنی بھی آتی ہو درست ادائیگی کے ساتھ۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ اللہ اسے شیطان سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شیطان سے بچائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لے۔ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل شیطان سے بچے رہیں گے۔ دیکھیں سر میں تیل ڈالنا ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے نا 70 شیطان شامل ہو جائیں گے۔ تو بسم اللہ شریف پڑھ کر، فیضان بسم اللہ میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے، وہاں سے پڑھ لیجئے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کرے یہ بھی ہمیں صحیح پڑھنا آتا ہو۔ اسلامی بھائیوں کو سب کو ٹھیک نہیں آتا، اور اسلامی بہنیں جو ہیں ان کی تو بہت اغلاط ہوتی ہوں گی، ہا اور ہا کی ادائیگی میں فرق ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک یہ جس گھر میں پڑھی جائیں گی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ شیطان گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ تو اسلامی بہنیں مدنی پنسورہ لے لینا، یہ ناول ڈائجسٹ کا کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ملے گا، کیا فضیلت ہے، وقت کی بربادی، سوچوں کی بربادی، اور کیا حاصل ہے۔ مدنی پنسورہ لیں، امیر اہل سنت نے مرتب کیا، اس میں قرآنی صورتوں کی فضیلت، درود کی فضیلت اور بہت سے فضائل، بہت سی برکات، فیضان اوراد وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہے۔ اس میں یہ آیات بھی لکھی ہیں، اس کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق رہے گا وہ بھی شیطان سے بچا رہے گا۔ گھر سے نکلتے وقت گھر سے نکلنے کی دعا یہ پڑھیں، شیطان سے تحفظ رہے گا۔ اب گھر سے نکلنے کی دعا کون یاد کرائے گا؟ یہ کرکٹ کھیلنے والا دعا یاد کرائے گا؟ یہ وہ سہیلی جو بنا رکھی ہے، جو ناجائز فیشن کرتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، یہ یاد کروائے گی اسلامی بہنوں کو؟ نہیں، یہ تو اچھی صحبت سے معلوم ہوگا۔ مدنی چینل دیکھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، اسلامی بھائی قافلوں میں سفر کریں گے، اجتماع میں شرکت کریں گے، اسلامی بہنوں کے ہفتہ اجتماع میں آئیں گی، بعد میں جو مدنی حلقہ لگتا ہے اس میں شرکت کریں گی، مدرسۃ المدینہ بالغات میں حاضری دیں گی۔ اب تو الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغات آن لائن کا سلسلہ بھی ہے، نیٹ کے ذریعے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کی اسلامی بہنیں الحمدللہ ان کو دعوت ہے اور پڑھتی ہیں، اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں ان کو، یوں بھی یاد ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی انشاءاللہ شیطان سے تحفظ رہے گا، شیطان دور رہے گا۔ فجر کی نماز کے بعد بات کیے بغیر 10 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل پڑھ لیں، سارا دن شیطان سے بچت رہے گی۔ کھانے سے پہلے کھانے کا وضو اور کھانے کے بعد کھانے کا وضو جو بعد کا وضو ہے وہ کر لیں تو یوں بھی شیطان دور رہے گا۔ اور اس کے لیے بھی
سیکھنا پڑے گا. فیضان سنت میں آداب طعام میں امیر اہل سنت نے کھانے کا وضو کیا ہے اور اس کے آداب وغیرہ اس کا بھی لکھا ہے. حضرت سیداتنا حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی اور جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے وقت دعا مانگی، یا جب دعا مانگی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس کے خدام کے سپرد کیا جا رہا تھا، دعا کی. اب اس دعا کا اثر کیا ہوا؟ دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیداتنا حنا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ محترمہ، انہوں نے دعا کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ہر قسم کی گندگی ظاہری و باطنی سے پاک رکھا. لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب آپ تشریف لائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی، تو حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کا اثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کو بھی پہنچے گا، اور آپ کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام اولاد نیک اور صالح ہوگی. غرض کے ماں کی دعا اور ماں بھی حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی بہت پرتاثیر ہوتی ہے. ہاں، ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، ماں کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. ماں کوس دے تو بھی ڈرنا چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی اسلامی بھائیوں کو بھی. فضائل دعا، اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے. یہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے، مکتبۃ المدینہ نے بہت آن اور شان کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے. صفحہ نمبر 222 سے پڑھ رہا ہوں کہ والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایک حدیث شریف ذکر کی جاتی ہے، یعنی ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان 19 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں والدین بھی ہیں. والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں نہیں قبول ہوتی ہے. ایک حدیث شریف ذکر کی جاتی ہے کہ یہ دعا امت کے لیے دعائے نبی کی مثل ہوتی. ماں اور باپ کی اولاد کے حق میں دعا کا اتنا اثر ہے. ماں کی دعا کی کیا بہاریں ہیں، سمندری گنبد رسالہ پڑھیں. ماں کی دعا کی برکتیں، وہ سمندری گنبد ملا سلیمان علیہ السلام کے دور کی بات ہے، یہ پڑھیں اس کے اندر. اور جنت کا ساتھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصاب، اس کو خوشخبری ملی ماں کی دعا کی برکت سے. اور ماں کی بد دعا کا نتیجہ کیا ہوا، لکھا ہوا اس کے اندر صفحہ نمبر 9 پر کہ ایک شخص کو ماں نے آواز دی، اس نے جواب نہ دیا، تو ماں نے بد دعا دی تو وہ شخص گونگا ہو گیا. تو وہ نادان جو ماں کی بات نہیں سنتے، ماں آوازیں دیتی رہتی ہے اور وہ مست ہیں فلم دیکھنے میں، گانے سننے میں، گھومنے پھرنے میں، اور اونگ رہے ہیں حالانکہ آواز سن رہے ہیں، رپلائی نہیں دیتے. ان کو ڈرنا چاہیے. یہ بہت پیارا رسالہ ہے. ماں باپ کا ادب و احترام سیکھ جائیں گے اگر اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ماں باپ کو راضی کریں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں بلکہ ان کو دعا دیا کریں. میں نے پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، تو ان کی ماں نے دعا کی، ماں کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی. اتنے بڑے امام بنے، اتنے بڑے محدث بنے، دین اسلام کی اتنی خدمت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری بہن بیٹیوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، حیا کی چادر عطا فرمائے. حضرت سیداتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کس نے رکھا؟ والدہ نے رکھا. والدہ نے کیوں رکھا؟ نام مریم ہی کو رکھا گیا. پھر کیسے نام رکھنے چاہیے؟ برے نام کے برے اثرات ہوتے ہیں. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش کے بارے میں
انشاءاللہ یہ آئندہ سلسلے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کرم سے نیک بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، عجب شان